کچھ لوگ زمانے میں ایسے بھی تو ہوتے ہیں، محفل میں جو ہنستے ہیں تنہائی میں روتے ہیں۔ وہ شخص جو ہمیں ہنساتا ہے اس کی ذاتی زندگی بڑی غمزدہ ہوا کرتی ہے۔ آئیے غموں سے کھیلنے والا دوسروں کے لیے قہقہے کیسے فراہم کرتا ہے، اور وہ بھی ایسی خوبصورت زبان اور ایسی مہذب زبان اور مہذب اسلوب جسے ماں، بہن، باپ، بیٹی، بیٹے سب کے سامنے سنایا جا سکے، ایسی پیاری طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کے لیے جناب سکندر حیات گڑبڑ کا نام لیا جاتا ہے۔ تشریف لائیے سکندر حیات گڑبڑ صاحب۔ کسی کا حسن آخر جان کا دشمن ہو بھی سکتا ہے، کسی کا حسن آخر جان کا دشمن ہو بھی سکتا ہے، تمہارے جیل جانے کا یہ کارن ہو بھی سکتا ہے۔ کسی کا حسن آخر جان کا دشمن ہو بھی سکتا ہے، تمہارے جیل جانے کا یہ کارن ہو بھی سکتا ہے۔ میرے بیٹو حسینوں سے ذرا تم دور ہی رہنا، یہ انگریزی دوائیں ہیں، ریئیکشن ہو بھی سکتا ہے۔ کہ کسی کا حسن آخر جان کا دشمن ہو بھی سکتا ہے، تمہارے جیل جانے کا یہ کارن ہو بھی سکتا ہے۔ میرے بیٹو حسینوں سے ذرا تم دور ہی رہنا، یہ انگریزی دوائیں ہیں، ریئیکشن ہو بھی سکتا ہے۔ چشمے بغیر کچھ مجھے آتا نہیں نظر، چہرے تمام لگنے لگے ہیں عجیب سے، مرنے کے بعد آنکھوں پہ چشمہ لگا رہے، جنت میں جا کے دیکھوں گا حورے قریب سے۔ کہ چشمے بغیر کچھ مجھے آتا نہیں نظر، چہرے تمام لگنے لگے ہیں عجیب سے، مرنے کے بعد آنکھوں پہ چشمہ لگا رہے، جنت میں جا کے دیکھوں گا حورے قریب سے۔ میرے جنت جیسے گھر کو بھی جہنم کر دیا، عید کے دن اس نے رو رو کر محرم کر دیا، 4 بیوی کی بلا سنت ادا کیسے کروں، ایک ہی بیوی نے میرے ناک میں دم کر دیا۔ اور دوستو ملازم یہ 4 مصرعوں کے ہم اس سے عشق فرمانے گئے تو باپ نے اس کے ہماری ٹانگ توڑی اور ہمارا سر مڑایا ہے، ہماری دیکھ کر حالت کہا معشوق نے ہنس کر بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے۔ دوستو ایک دن پیش کرتا ہوں ملازم یہ کہ بیمار ہو کے میں گیا ایک روز اسپتال، پیاری سی ایک نرس نے کی میری دیکھ بھال، ویسے تو 4 دن میں ہی میں ٹھیک ہو گیا، لیکن میں 20 روز وہیں پر پڑا رہا، جب تک میں نبھ سکا تھا نبھایا گیا مجھے، آخر کی ہاسپٹل سے بھگایا گیا مجھے۔ ارمان میرے دل کے اجڑنے کا وقت تھا، اس نرس سے جو میرا بچھڑنے کا وقت تھا، چلنے لگا تو نرس سے بولا میں پیار سے، میں جل رہا ہوں عشق کے ٹھنڈے بخار سے، کیا جانے تم نے کون سا جادو چلا دیا، تم نے قسم خدا کی میرا دل چرا لیا۔ وہ بولی ہم پہ آپ یہ تہمت لگاتے ہیں، ہم دل نہیں چراتے ہیں گردہ چراتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ ایک قریبی دوست کا جب ہو گیا تھا انتقال، اس کے مرنے کی خبر پہ تھا مجھے بہت ملال، میں کروں شرکت جنازے پہ بہت مجبور تھا، کیونکہ میں ہندوستان کی سرحدوں سے دور تھا۔ 4 دن کے بعد جب لوٹا میں ہندوستان میں، فاتحہ کے واسطے پہنچا میں قبرستان میں، قبر کے نزدیک ہی بیٹھی تھی اس کی اہلیہ، بے خودی میں کر رہی تھی قبر پہ اس کی ہوا۔ میں یہ بولا آپ کو بھابھی میرا دل سے سلام، آپ کی سچی محبت کا ہوا ہوں میں غلام۔ وہ یہ بولی ہو گیا ہے آپ کا گڑبڑ مزاج، یہ خبر تم کو نہیں کیا ہے زمانے کا رواج، قبر کی مٹی نہیں سوکھے گی گڑبڑ جب تلک، دوسری شادی کہاں ممکن ہے میری تب تلک، قبر پر پنکھا چلانا اس لیے درکار ہے، ایک پڑوسی مجھ سے شادی کے لیے تیار ہے۔ ایک نظم اور پڑھتا ہوں غلط فرمائیے، خدا نہ خواستہ میں جو کبھی لڑکی بنا ہوتا، یہ میرا حسن دنیا کے حسینوں سے جدا ہوتا، میری آنکھیں بھی ہوتی اس جہاں میں سب سے کجراری، میری گردن سراہی کی طرح ہوتی بہت پیاری، میرے ہونٹوں میں پھولوں کی ہنسی رنگت بھری ہوتی، گھٹاؤں کو میری زلفوں سے کچھ شرمندگی ہوتی، یہ جوہی چاولا جیسا میرا قاتل بدن ہوتا تو مجھ میں مادھوری دیکشت کا جیسا بات پر ہوتا، میرا جو چودھویں کے چاند سے بھی سامنا ہوتا، وہ بدلی میں کہیں جا کر کے اپنا منہ چھپا لیتا،
اگر میں مسکرا دیتی تو بجلی سی چمک جاتی، میری سانسوں کی خوشبو سے فضا ساری مہک جاتی، اگر بھولے سے بھی میری کسی کو دید ہو جاتی، سمجھ لو یہ کہ اس عاشق کے گھر میں عید ہو جاتی۔ اب میرا عاشق رتک روشن کبھی سلمان بھی ہوتا، میرے امیدواروں میں تو عامر خان بھی ہوتا، میرے ساجن مجھے ملنے اندھیری رات میں آتے، میری پائل چہک اٹھتی میرے کنگنا مہک جاتے، میں ہوتی ان کی باہوں میں گھٹائے جھوم کے آتی، میرے ساجن کی ساری کوششیں ناکام ہو جاتی، وہ جب بھی روٹھتے مجھ سے انہیں پل میں منا لیتی، کوئی اچھی غزل ان کو ترنم میں سنا دیتی، میری آواز کا جادو جہاں میں عام ہو جاتا، اگر میں شاعرہ ہوتی تو قتل عام ہو جاتا، میری آواز کا جادو جہاں میں عام ہو جاتا، اگر میں شاعرہ ہوتی تو قتل عام ہو جاتا، مگر جب دیکھتا ہوں میں کسی مظلوم لڑکی کو، بنا ڈالا ہے عیاشی کا ایک مفہوم لڑکی کو، کئی ایسے چھلاوے ہیں انہیں جو روز چلتے ہیں، کئی کمصرف ایسے ہیں جو کلیوں کو مسلتے ہیں، بہت سے لوگ ان کو ملک میں بدنام کرتے ہیں، انہیں پھر حزن کے بازار میں نیلام کرتے ہیں، جدھر دیکھو وہی بھوکی نظر ان پر جماتے ہیں، یہاں ایسے بھی کچھ ہیں جو انہیں زندہ چلاتے ہیں، خدا احسان ہے تیرا مجھے لڑکا بنایا ہے، مجھے وحشی درندوں سے یہاں تو نے بچایا ہے۔